تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ 10 صحابہ اکرام سے فضیلت ثابت ہے، یعنی اس شب برات کی، اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کرے تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کا گناہ گار نہیں ہے۔ یعنی اگر رات کو آدمی کچھ نہ کچھ عبادت کر لے، اور جاگنے سے مطلب بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگیں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے، یا معمول سے تھوڑا سا زیادہ جاگ لے۔ مغرب کے بعد بھی یہ رات میں داخل ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک رات ہے، تو آپ جائیں تو مغرب کے بعد کچھ عبادت کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہتمام جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں اجتماعی طور پر اہتمام کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ جو چیز جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو نفلی عبادات کے لیے اصل یہ ہے کہ انفرادی کریں، تنہائی میں کریں، اکیلے کریں۔ تو آج کے ہمارے دور میں جو ایک مستقل جو ہے وہ اس کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، جلسے کیے جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور چراغاں ہوتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، یہ چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے انفرادی طور پر جتنا اس سے ہو سکتا ہے، 10 منٹ کر لے، 1 گھنٹہ کر لے، 2 گھنٹے کر لے، جتنا سہولت سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دیگر اپنی چیزیں لازم کر لیں، جیسے حلوہ پکانا ہے، کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، شب برات کا حلوہ ضرور کرنا ہے۔ اگر حلوہ نہیں پکایا تو گویا کہ شب برات ہی میں نہیں۔ ایسی چیزوں کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو حرام کے درجے میں ہیں، جیسے دیکھیے عبادت تو ہر رات میں آپ کر سکتے ہیں، جب چاہیں کریں، کوئی پابندی نہیں، توبہ بھی ہر رات میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ پٹاخے بجانا اور اس طرح کی چیزیں یہ تو عام دنوں میں بھی اسراف اور بلا مقصد، اور خصوصاً اگر نقصان کا باعث ہو، جس سے نقصان پریشانی کا باعث ہو، کسی کی مال یا جان کا خطرہ ہو، پھر تو حرام ہے، عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ اور پھر شب برات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی رات عطا فرمائی ہے، برکت والی رات ہے، اس رات میں پھر پٹاخے اور اس پہ اس طرح کے یعنی شور شرابہ کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، کتنے لوگوں کو ایسی خبریں آتی ہیں کہ شب برات کے پٹاخوں کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا، کتنی مال کا نقصان ہوا، کتنی دکانیں بعض دفعہ جل گئی، راکھ ہو گئی۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نزول کرنا، اس کا مطلب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، بھئی ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا ایسا جسم نہیں ہے جیسے میرا اور آپ کا جسم ہے، یہی جیسے ہمارے سامنے جسم چیزیں نظر آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے جسم سے پاک ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حد، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور کیفیت وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے آدمی اللہ تعالیٰ کو اس سے تشبیہ دے سکے، کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ بے مثل ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، ورنہ قرآن کریم یہ بھی کہہ رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں، وہ تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، جو تم کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تمہارا علماء نے بعض نے اس کی مثال سمجھانے کے لیے فرمایا کہ نزول سے مراد رحمت سے متوجہ ہونا ہے، خصوصی توجہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کیا حل میں مستغفرین، کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق حل میں مسترزقین، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے
کہ فَأَرْزُقَهُ کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، اور کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ میں اس کو عافیت عطا فرما دوں۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ موقع ہے کمانے کا، ہر شخص کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں، اور اس کی بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے، ویسے بھی بکری پر لاکھوں بال ہوتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں نا، اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں، ان کا شمار ہم لوگ ان میں ہوتا ہے۔ اور کتنے بد نصیب ہوں گے جب ایسی رات میں بھی جب اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہو، ٹھاٹھیں مار رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ ہر وقت پکارتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں، توبہ نہ کریں۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔